ایک دن میرے کریم نبی اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے. آپ نے اپنا ہاتھ کمر پہ رکھا ہوا ہے. داڑھی کے چند بال سفید نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھتے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ جب حجرے مبارک کے اندر داخل ہو رہے تھے اس وقت تو جوانی چھائی ہوئی تھی، لیکن آپ جیسے ہی باہر نکلے تو آپ کا ہاتھ کمر پہ ہے، آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، آپ کی داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے ہیں. اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک میرے نبی کی جوانی کہاں چلی گئی؟ اچانک بڑھاپا کیوں آیا اور کس وجہ سے آیا؟ یہ سن کر رحمت عالم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں. میرے کریم نبی رونے لگے، رو کر فرمانے لگے اے ابو ہریرہ، تھوڑی دیر پہلے میں حجرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے، مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں جہنم کا تذکرہ شروع کر دیا. جہنم کا تذکرہ سنتے سنتے اے جہنم کا تذکرہ سنتے سنتے خوف کی وجہ سے میرے اوپر خوف اس طرح طاری ہوا کہ میری داڑھی بھی سفید ہو گئی، میری جوانی بھی جاتی رہی، میرے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے. جہنم کے خوف نے میری کمر جھکا کے رکھ دی، جہنم کے خوف نے میری داڑھی سفید کر دی، جہنم کے خوف نے میری جوانی چھین لی. ہائے، میں سوچ میں پڑ گیا، وہ نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کا نبی، جو رسولوں کے نبی، رسولوں کے امام، کم و بیش 1,24,000 رسول اور پیغمبر، جس عظیم ہستی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اس عظیم ہستی کی خشیت کا عالم یہ ہے، خوف کا عالم یہ ہے کہ جب آپ جہنم کا تذکرہ سنتے تو خوف کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو جاتی تھی، کمر جھک جاتی تھی. اور نہ جانو ہمیں کیا ہو گیا، آج سارا قرآن ہمیں جہنم کے تذکرے سنا رہا ہے، تباہ ہونے والی قوموں کے قصے سنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے، واقعے سنا رہا ہے. ابھی تک ہمارے اندر انقلاب کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک ہم نے توبہ کیوں نہ کی؟ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہ کیا؟ سارا قرآن ہمیں جہنم کے قصے سنا رہا ہے، جہنم کا عذاب بیان کر رہا ہے. کیا ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں؟ ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں؟ قرآن کی کوئی بات بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی؟ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں، جی ہو مرد دلیرا. حضرت جناب مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، حضرت مریم کا وقت آخر تھا، آپ اس دنیا فانی سے رخصت فرما رہی تھی، وقت آخر ہے. آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، بیٹے میرے پاس آؤ. بیٹا دوڑ کر آیا، جی اماں حضور. اماں کہنے لگی بیٹے اللہ نے تیرے ہاتھوں میں بڑے ہی کمال رکھے ہیں، بڑے کمال رکھے ہیں، تو کوڑیوں کے اوپر ہاتھ پھیرے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے. میرا بیٹا مٹی کے جانور بنائے، اس پر پھونک ڈالے، اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے اندر روح ڈال کے انہیں اڑا دے. میرا بیٹا قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اتنا پڑھ دے کم باذن اللہ، اتنا کہہ دے کم باذن اللہ. اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا تو ایک دم قبر پھٹ جائے، مردہ زندہ ہو کر باہر نکل آئے. اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا ہی مقام دیا ہے. پر اے میرے بیٹے بتا تو صحیح، جب میں مر جاؤں گی، مجھے لگتا ہے میرا وقت آخر آ گیا ہے، نزا کا وقت قریب ہے، جب تیری ماں مر جائے گی تو پھر تو اپنی ماں کو زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اپنی ماں کو جگائے گا یا نہیں جگائے گا؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں، تیرے ہی تو دم سے میری زندگی میں رونق ہے، تیرے ہی تو دم سے میرا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا پڑا ہے. تو ہے تو سب کچھ ہے، تو نہیں ہے تو کچھ نہیں. تو ہی تو ہے، اندر ہی تو، باہر تو ہی تو، میرا تو سب کچھ تو ہے. اگر تو ناراض ہو جائے پھر 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا رب بھی اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. اگر تو راضی ہو جائے
پھر اللہ تعالیٰ گنہگار کی گنہگاریاں نہیں دیکھتا، ماں کی محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ گنہگار کو اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ دیتا ہے، عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرتا ہے۔ اماں اگر تو مر گئی تو میں تو تجھے ضرور جگاؤں گا، میں تجھے ضرور زندہ کروں گا۔ یہ سن کر جناب مریم نے ہاتھ جوڑے، کہا بیٹے خدا کے لیے اس رب کا واسطہ، جس خدا نے تجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، تجھے اس رب کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، میرے مرنے کے بعد مجھے پھر سے زندہ نہ کرنا، مجھے دوبارہ سے زندہ مت کرنا۔ اماں کیوں؟ حضرت مریم نے کہا اے بیٹے میں نے حضرت زکریا علیہ السلام سے سنا تھا کہ جب موت کا جھٹکا لگتا ہے نا، اس وقت منہ میں اس طرح کی کڑواہٹ آتی ہے کہ یہ کڑواہٹ قیامت کی صبح تک بھی ختم نہیں ہوتی۔ جب موت کا جھٹکا لگتا ہے اس وقت مرنے والے کے منہ میں گلے میں اس طرح کی کڑواہٹ آتی ہے، سخت کڑواہٹ آتی ہے کہ یہ کڑواہٹ قیامت کی صبح تک بھی ختم نہیں ہوتی۔ بیٹے تیری ماں ایک مرتبہ منہ کڑوا کر لے، پھر دوسری مرتبہ منہ کڑوا کرنے کی تیری ماں میں ہمت کوئی نہیں، تیری ماں میں طاقت کوئی نہیں، اس لیے خدارا مجھے دوبارہ سے زندہ مت کرنا، دوبارہ سے مجھے موت کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ قبرستان میں داخل ہوئے، ایک قبر کے سرہانے بیٹھ کر کہنے لگے اے قبر والے مجھے بتا تو صحیح، قبر نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا، قبر کے اندر تیرے ساتھ کیا بیتی، کیا بنا؟ اندر سے آواز آئی پہلے یہ بتاؤ کہ جن کو میں اکیلا تنہا چھوڑ کر آیا تھا، جس بیوی کو اکیلا چھوڑ کر آیا تھا، بچوں کو اکیلا چھوڑ کر آیا تھا، یہ بتاؤ کہ میری فیملی کا کیا بنا؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرے مر جانے کے بعد تیری بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، تیری بیوی دوسرا شوہر لے کر آئی اور تیری اولاد گھر سے بے گھر ہو گئی۔ تنکا جوڑ کے ایک آنا ایک روپیہ جوڑ کے تو نے جو محل بنایا تھا، تو نے جو مکان بنایا تھا، وہ خوبصورت عالی شان محل جس کے سامنے روزانہ لوگ آتے تھے، جس گھر کو سلام کرتے تھے، سلوٹ کرتے تھے، تیرے مر جانے کے بعد اس گھر کے دروازے پر کسی اور کے نام کی تختی لگ گئی ہے۔ تیرے بچوں نے تیرا گھر بیچ دیا، گھر بک گیا، وہ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ جب وہ گھر کی تقسیم کر رہے تھے، مکان کی تقسیم کر رہے تھے، تو تیرے بچے آپس میں لڑ پڑے، الجھ پڑے، جھگڑا کرنے لگے، ایک دوسرے بھائی کا سر پھاڑا، ایک دوسرے بھائی پر وار کیا، دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ ہے تمہاری فیملی کی کہانی۔ اب یہ بتا کہ تیرے ساتھ کیا بیتی؟ ایک شخص تھا جب وہ مرا تو اپنے پیچھے ایک مکان، 2 بیٹے چھوڑ کر گیا۔ بچے بیٹے جب مکان کی تقسیم کرنے لگے، آپس میں بانٹنے لگے تو آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، پورا دن لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، تو میں کرتے رہے، ایک دوسرے کو گالیاں بکتے رہے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، جب دونوں سوئے تو مکان کے اوپر ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی۔ وہ اینٹ ان دونوں بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی او نادانو، تم میرے پیچھے کیوں لڑ رہے ہو؟ میری کہانی تو سنو، میرا عبرت ناک واقعہ تو سنو، میرا ماضی تو سنو۔ اینٹ نے کہا کہ ایک وقت تھا میں بہت بڑا بادشاہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں میرے نوکر تھے، میری ایک آواز پر ہزاروں لوگ لبیک کہتے تھے، میری لونڈیاں تھیں، نوکر تھے جو میرے حکم کے تابع تھے، ہر وقت میرے حکم کے تابع کھڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، خوبصورت زندگی گزر رہی تھی، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، جس طرح بادشاہوں کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح کی زندگی عیش و عشرت میں گزار رہا تھا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا جس کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں، جو کسی پر رحم نہیں کرتا۔ موت کا فرشتہ آیا، میری روح نکالنے لگا۔ روح نکالتے وقت میں نے اسے کہا کہ پیسے لے لو، دولت لے لو، میری جان مجھے بخش دو۔ صاحب نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اس نے رشوت نہ لی، رشوت لینے سے انکار کر دیا، بغیر رحم کی میری روح نکال کے چلا گیا۔
جب جسم سے روح نکل گئی پھر میں بادشاہ نہ رہا، پھر میرا نام مردوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ میرے عزیز و اقارب، میرے بچے کہتے تھے اس مردے کو اٹھاؤ، بادشاہ نہیں، بابا نہیں، مردے کو اٹھاؤ، قبرستان میں جا سلاؤ۔ عزیز و اقارب نے مجھے اٹھایا مٹی کے سپرد کر کے۔ کچھ عرصہ میں قبر کے اندر پڑ رہا، مٹی کے اندر پڑ رہا۔ میں بڑا ہی حسین و جمیل تھا، طاقتور تھا، میرا موٹا تازہ بدن تھا، موٹا تازہ جسم تھا۔ ہائے میرا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا، میری خوبصورتی مٹی کا رزق بن گئی۔ کچھ عرصہ میں قبر کے اندر پڑ رہا، کچھ عرصہ بعد ایک سیلاب آیا، فلڈ آیا، قبرستان کو بہا کر لے گیا۔ کچھ عرصہ میں صحرا کی شکل میں پڑا رہا، زمین کی شکل میں پڑا رہا۔ پھر کچھ عرصہ بعد تمہارے باپ نے مکان بنانا تھا، مکان کی تعمیرات کا کام کرنا تھا، مکان کھڑا کرنا تھا، اسے اینٹوں کی ضرورت تھی۔ اب وہ گیا مٹی لینے، تمہارے باپ نے اسی جگہ سے مٹی کی کھدائی کی جہاں پر میری ہڈیاں پڑی تھی، میرا گلا سڑا جسم پڑا تھا جو مٹی کے ساتھ مٹی ہی ہو گیا تھا۔ تمہارے باپ نے مجھے اٹھایا، گھر لے کر آیا، میرے اندر پانی ڈالا، اینٹوں کی شکل اختیار کی، میں اینٹوں کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر کچھ دن میں بھٹی میں پڑا رہا، آگ میں جلتا رہا۔ پھر تمہارے باپ نے آگ سے مجھے اٹھا کر مکان کی خوبصورتی میں لگا دیا، مکان کی دیواروں میں لگا دیا۔ اور نادانو، اور تم اس اینٹ کے پیچھے آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ اس گندے سے مکان کے پیچھے آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ اور نادانو، یہ حشر صرف میرا نہیں ہوا، کل تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ تو میں کرنے والوں، آپس میں جھگڑنے والوں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے والوں، یہ حشر صرف میرا نہیں ہوا، میں تو اتنا بڑا بادشاہ تھا، میرے ساتھ یہ حشر ہوا، تم تو کچھ بھی نہیں، تمہارا اس سے بھی عبرتناک حشر ہونے والا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبر والے بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیا بنی، قبر نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کہا جب میں قبر میں آیا تو قبر نے ایک ایسا زوردار جھٹکا لگایا کہ دنیا کی تمام لذتیں مجھے بھول گئیں۔ اس ایک جھٹکے نے دنیا کی تمام لذتیں مجھے بھلا کے رکھ دیے۔ ہے 80 سال کا ایک بوڑھا ہے، جنت البقیع میں بیٹھا رو رہا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا جنت البقیع میں بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا، خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ گزرنے والے کسی شخص نے پوچھ لیا، بابے کیوں رو رہا ہے؟ پتہ ہے یہ بابا کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زارو قطار رو رہے ہیں۔ گزرنے والے نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو پوچھ لیا، اس قدر زارو قطار رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قبر کو دیکھ کے رو رہا ہوں، پتہ نہیں قبر کے اندر میں عثمان کا کیا بنے گا، قبر کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ گزرنے والے نے کہا، آپ کو کس چیز کی ٹینشن، آپ کو کس چیز کی پریشانی؟ اللہ کے رسول نے، اللہ کے حبیب نے اپنی زبان سے تجھے جنتی کہا ہے۔ اے عثمان، نبی نے اپنی زبان سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی نے فرمایا، جس زبان سے میرے کریم نبی نے مجھے جنتی کہا، جنتی فرمایا، اسی زبان سے یہ بھی فرمایا، اے عثمان قبر کو مٹی کی کوٹھلی مت سمجھنا، اے عثمان قبر کو صرف مٹی کا ڈھیر مت سمجھنا، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ مرنے کے بعد پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اگر قبر کے اندر پھنس گئے تو خدا کی قسم قیامت کی صبح تک تمہیں کوئی نہیں چھڑوا سکے گا۔ اس لیے دنیا میں رہ کر اپنی زندگی میں ہی قبر کے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لینا۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں جوانوں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔